میری بیٹی کا جنازہ تیار تھا، مگر جو مولوی بھی جنازہ پڑھانے آتا وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا وہاں سے بھاگ جاتا اور جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیتا، جبکہ میری بیٹی سفید کفن میں پھولوں کی طرح لگ رہی تھی۔ میں بیٹی کی میت پر بیٹھی رو رہی تھی کہ اچانک ایک بزرگ 40 آدمیوں کے ساتھ میرے گھر میں داخل ہوئے اور بولے، ہم اس نیک بچی کا جنازہ پڑھانے آئے ہیں، اس کی میت میں سے کسی جنتی روح کی خوشبو آ رہی ہے۔ انہوں نے میری بیٹی کا جنازہ پڑھایا اور اسے اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کیا، مگر اس وقت میرا کلیجہ پھٹ گیا جب میری بیٹی، شام کے 7 بج گئے تھے مگر میری آسماں بیٹی ابھی تک مدرسے سے واپس اپنے گھر نہیں آئی تھی۔ وہ وہاں پر قرآن مجید پڑھانے جایا کرتی تھی۔ پہلے تو وہ ہر روز 5 بجے گھر آ جاتی تھی، نہ جانے آج وہ کہاں رہ گئی تھی۔ مجھے اپنی 14 سالہ بیٹی کی فکر ستائے جا رہی تھی۔ میں نے سر پر چادر لی اور مدرسے کی طرف بھاگ پڑی۔ وہاں جا کر پتا چلا کہ میری بیٹی تو 5 بجے ہی یہاں سے چلی گئی تھی اور اب تک تو اسے گھر پہنچ جانا چاہیے تھا۔ میری بیٹی بہت ہی نیک اور شریف تھی، اس نے کبھی کسی مرد کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں وہاں سے روتی ہوئی واپس گھر آ گئی تھی۔ میری بیٹی کا میرے سوا کوئی نہیں تھا، اس کا باپ کئی سال پہلے ہی فوت ہو گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا میری بیٹی سامنے بیٹھی رو رہی تھی، اس کے بال کھلے ہوئے اور اس کی حالت بہت بگڑی ہوئی تھی۔ میں پہلی نظر میں ہی جان گئی تھی کہ میری بیٹی کے ساتھ